لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو، اس کے رسول کو، اس کے مومن بندوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں یا بے جا پریشان کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی ہزاروں لعنتیں ہیں اور آخرت میں سخت سزائیں اور سخت وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر سنائی گئی ہیں. بندے اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا ایک پہلو اللہ نے خود ہی حدیث قدسی کے اندر یوں بیان کیا کہ یوزینی ابن آدم، ابن آدم اور یہ انسان جو ہے یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر، اللہ کہتا ہے کہ یہ زمانوں کو، موسموں کو، ساعتوں کو، لمحوں کو، گھڑیوں کو اور وقت کو گالی دیتا ہے. وہ انا الدہر، جبکہ وہ زمانہ میں ہی ہوں. بیدی الامر، اس کائنات کا سارا نظام، پوری دنیا کا سارا سسٹم میرے ہاتھوں میں. یہ چلتی ہوئی جو ہوائیں، آسمان سے جو بارشیں اترتی، یہ دن اور رات جو آتے اور جاتے ہیں، ہفتے مہینے سال جو یہ رواں دواں ہے، دراصل یہ تبدیلیاں میرے ہی حکم سے ہو رہی ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص زمانے کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. اسی طرح اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ایک دوسرا پہلو یہ کہ اس کے مسلمان اور اس کے مومن بندوں کو تکلیف دی جائے. حشر کی عدالت میں اللہ بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا، میری تیمارداری نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ کیا بات کرتا ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین، تو دنیا کی ساری مخلوقات کو روزی دینے والا ہے اللہ، تو ہی ہے. گندے نالوں میں گندے کیڑوں کو پالنے والا، کھلانے والا، پرورش کرنے والا، پلانے والا تو ہی ہے. پتھروں کے دراروں میں رینگنے والے کیڑوں تک ہوائیں اور غذائیں پہنچانے والا اے اللہ تو ہی ہے. تجھے بھوک کیسے لگی، تجھے پیاس کیسے لگی؟ تب اللہ کہے گا کہ تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا ہے پر تو نے اسے کھلایا نہیں، تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ پیاسا ہے پر تو نے اسے پانی پلایا نہیں، تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے
پر تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، اس کی تیمارداری کو نہیں گیا. تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ محتاج ہے، لیکن اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ تو نہیں بن سکا. اگر یہ سارے کام تو میرے بندوں کے ساتھ کیا ہوتا تو گویا تو وہ کام میرے ساتھ کیا ہوتا. یعنی بندوں کو، مسلمان بندوں کو تکلیف دینا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر. اس لیے زندگی میں ہمیشہ ہوشیار رہو، ہمیشہ خبردار رہو. اپنی ذات سے، اپنے ہو یا غیر ہو، وہ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، رشتے ناتے ہو، عیز و اقارب ہو، دوست احباب ہو، کبھی تکلیف نہ دے. زندگی کبھی ایسی نہ گزارے کہ ہمارا برا سلوک، ہمارا برا برتاؤ، ہماری بری گفتگو، ہمارا سخت لہجہ، ہمارا غرور، ہمارا تکبر، ہمارا انا پن یہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے تکلیف اور ایذا رسانی کا باعث بن جائے اور ذریعہ بن جائے. کیونکہ جانتے ہیں آپ، دوسروں کو ناحق تکلیف دینا اس دنیا میں ایسے لوگوں کی پہچان ہے جو لوگ گمراہ ہو چکے تھے. دوسروں کے تکلیف کا ذریعہ اور باعث بننا، وجہ بننا، سبب بننا، یہ ایسا جرم ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے. یہ ایسے قوموں کی روش اور ایسے قوموں کے نقش قدم پر چلنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو، قوم بنی اسرائیل اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بہت دکھ دیا، بہت تکلیف دی، بہت رنج پہنچایا اور بہت ستایا انہوں نے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا انہوں نے ستایا کہ ایک بار ایک شخص نے نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے، آپ کی شان میں گستاخی کر دی اور آپ کو بہت درد ہوا، بہت تکلیف ہوئی، آپ تڑپ گئے. لیکن فوراً اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد آئی اور آپ نے لسان نبوت سے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم فرمائے ہمارے بھائی موسیٰ پر، یہ ان کی قوم نے مجھ سے بھی زیادہ انہیں ستایا. وصبر علی ذلک، لیکن انہوں نے اس بات پر صبر کیا. تو تکلیف دینا حدیثوں میں یہ نفاق کی علامت قرار دیا گیا. منافق ہے وہ. مدینے میں منافقین جو تھے وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے، اس جھاگ میں رہتے اور موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب ہمیں وہ ملے کہ نبی کو تکلیف پہنچائے، مومنوں کو تکلیف پہنچائے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانی ولم يخزِ الایمان الى قلبی ولا تؤذوا المسلمین، کہ اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو مسلمان ہو چکی ہیں لیکن دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو منافق ہو، جن کے اندر نفاق ہے، وہ ہوشیار رہو، خبردار رہو. ولا تؤذوا المسلمین، کبھی بھی زندگی میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی جرات اور ہمت مت کیا کرو. مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچایا کرو. اور حدیثوں میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا اور اسلام کا جو انٹروڈکشن اور تعارف پیش کیا، کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. حساب لو اپنے قدرت کے دیے ہوئے ان ہاتھوں کا. 24 گھنٹوں میں آپ اپنے ان ہاتھوں سے کتنوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، کتنوں کو زخم پہنچاتے ہو، کتنوں کو اذیت دیتے ہو. حساب لو اپنی قدرت کی دی ہوئی ان زبانوں کا جو قیچیوں کی طرح چلتی ہے اور تیر کی طرح نکل کے روزانہ کتنوں کو زخمی کرتی. کتنے سخت مزاج ہوتے ہیں ہم. ہماری گفتگو، ہمارا لہجہ کیسا ہوتا. ہم اپنے ماں باپ سے گفتگو کا ادب نہیں جانتے، ہم بڑوں کا لحاظ کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے. ہماری زبان ہمیشہ وہ بکتی ہے جو دوسروں کے دلوں پر باقاعدہ تیر سے حملہ آور ہوتی. تو ہاتھوں سے، زبان سے دوسروں کو محفوظ. ظلم کرتے ہیں لوگ، ناانصافی کرتے ہیں لوگ، بےایمانی کرتے ہیں لوگ. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ اور زبان سے نہ جانے کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں. ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں. دوسروں کو تکلیف دینے پر شریعت نے دیکھو کتنا حساس تربیت سے ہمیں اور آپ کو نوازا. چھوٹی چھوٹی بات جس سے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو اس کا کتنا خیال کیا ہے ہماری اور آپ کی شریعت نے، ہمارے اور آپ کے دین نے. حدیثوں میں آتا ہے، کیا کہا گیا؟ بازاروں سے جب گزرو تیز دھاری دھار ہتھیار لے کر مت گزرو.
کوئی ایسا ہتھیار ہو جو کھلا ہوا ہو اور آپ بازار اور بھیڑ سے گزر رہے ہو، اس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شعبہ اور ہر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، شریعت نے کتنا ہوشیار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایسے ہتھیار لے کر، نیزے تلوار لے کر مت گزرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جائے، اور اگر گزرنا ضروری ہو جائے تو جو نوک ہے اسے بند کر دیا کرو تاکہ دوسرے کو چبھنے نہ پائے. اور اتنا زیادہ حساس تربیت دی ہے اور کتنا بہترین تعلیم ہماری شریعت نے دی ہے کہ 3 لوگ اگر کہیں سفر کر رہے ہو، 3 لوگ، 3 افراد، 3 اشخاص اگر راستے سے گزر رہے ہو، ساتھ میں ہو، ہوشیار رہنا، ایک آدمی کو چھوڑ کے 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی نہیں کرنا. 2 آدمی الگ ہو کر ایک کو تنہا چھوڑ کے کبھی آپس میں آہستہ والی گفتگو نہ کرنا، چاہے وہ گفتگو کوئی اچھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشورہ کوئی اچھا کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ جو تیسرا آدمی اکیلے کھڑا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں، کہیں میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہے. اس کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں یہ لوگ جو مجھے بتانا نہیں چاہتے، ایسا تو نہیں کہ میرے خلاف کوئی سازش رچ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ مجھے الگ کر. بہت سارے خیالات ایسے آ سکتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اس لیے شریعت کتنی پیاری تعلیم دیتی. اور تو اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کی تلاوت کو جب آدمی کہیں نماز پڑھ رہا ہو اور بغل میں آپ کو تلاوت کرنی ہے، آہستہ آواز میں کرو، کہیں نمازی کو تکلیف نہ ہو جائے. اندازہ کرو، گفتگو کرو، گفتگو اور لہجہ اور آپ کی وہ تلاوت اتنے آہستہ آواز میں ہو کہ نماز پڑھنے والے کو نماز میں کوئی خلل نہ آنے پائے، کوئی ڈسٹرب نہ ہونے پائے. یہ شریعت ہمارے اور آپ کے خیال. اور کتنی پیاری شریعت، کتنا پیارا دین ہمیں اور آپ کو ملا کہ یہ انسانوں کو تکلیف دینے کی تو بہت بڑی بات ہے. کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف دے یہ تو اور بات. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا ایک لاٹھی لے لے، چاہے وہ جان کر لے لے، چاہے وہ مذاقن لے لے، کیسے بھی لے لے، حلال نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ لاٹھی ایک معمولی چیز ہے، لیکن شریعت ہمیں کتنا ہوشیار کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ وہ لاٹھی جو مسلمان لیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی ضرورت سے لیا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی حاجت سے لیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ واجبی چیز ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا سہارا بنانے کے لیے لیا ہو، اور آپ نے وہ اس سے لاٹھی لے لی ہے، یہ حلال نہیں شریعت. اللہ اکبر. کتنا حساس تربیت ہمیں آپ کو مل رہی. اور لاٹھی کو تو چھوڑو، اب جس مسلمان کی غیرت مر جائے تو وہ پوری جائیداد ہی ہڑپ کر جائے تو اس پر کیا سوال؟ پورا دکان اور پورا مکان ہی ہڑپ کر لے جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ تو الگ سی بات ہے. تو شریعت نے انسانوں کے علاوہ آپ دیکھیں گے حدیثوں تو اس کائنات کی جو بے زبان مخلوقات ہیں، جو آپ سے شکایت نہیں کر سکتی، جو آپ کو اپنے دل کے درد کی کہانی نہیں سنا سکتی، ایسی بے زبان مخلوقات کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کی شریعت نے تکلیف دینے سے انہیں منع کیا، اور اس لحاظ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور آپ بہرحال دیکھو ہمارے بچے مکتب مدرسوں میں اسلامی کہانیاں ایک کتاب اس میں پڑھتے ہیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ علم دین کی روشنی مسجدوں مدرسوں کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی تلاش کر لو آپ کو نہیں ملے گا. ایمان کی جو مٹھاس ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے اور ایمان کی جو طاقت ہے، آپ نے مسجد و مدرسہ چھوڑ کر پوری دنیا کی کہیں بھی جگہوں میں تلاش کرنا چاہو آپ کو نہیں ملے گا. دنیا کی کامیابی ہو، آخرت کی کامیابی ہو، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی ہو، ورنہ مسجدوں مدرسوں کی تعلیم چھوڑ کر آپ دنیا کے ہائی فائیو اسٹار جو نہ جانے کون کون سے کالجوں میں پڑھا لو، ہم ہمارے بچوں کو کبھی وہ علم کی روشنی نہیں دے سکتے جو یہ مکتب و مدرسوں سے ملتے. ایمان کی وہ مٹھاس ہو. اسلامی کہانیاں پڑھتے ایک عورت تھی نا، بلی کو رسی سے باندھا، وہ بلی بھوکی تڑپی اور یوں ہی مر گئی. بھوک سے تڑپ کر ذرا سوچو کہ وہ خود تو کھانے کے لیے اسے کچھ دی نہیں اور الٹا باندھ کر رکھی، اسے چھوڑی بھی نہیں کہ وہ کہیں اور جا کر اپنا منہ مارے، پیٹ بھر لے، بھوکا بھوک مٹا لے، پیاس مٹا لے، نہیں. اور اس کی سنگ دلی اور اس کے پتھر دل کا اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی ناگوار گزری کہ وقت کے پیغمبر کے پاس باقاعدہ جہنم کی خوشخبری آ گئی ہی پھر نہ. ایسی عورت جو اتنی سنگ دل ہو، جو بے زبان مخلوق کی بھی زبان نہ سمجھ پائے، اس کی درد کو بھی نہ جان پائے، پھر ایسی عورت کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں.
اور وہ آپ بارہ مشہور حدیث سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سفر میں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی قافلے سے نکل کر جھاڑیوں کے بیچ استنجا کرنے کے لیے وہاں ایک گھونسلہ دیکھا، گھونسلے میں خوبصورت انڈا دیکھا، انڈا لے لیے، خوبصورت لگا انڈا لے لیے، اور جب وہ قافلہ چل پڑا، وہ پڑاؤ اٹھ گیا، نبی کے ساتھ صحابہ بھی روانہ ہونے لگے، تو پھر جو ایک حیرت ناک منظر دیکھا گیا وہ یہ کہ ایک پرندہ ہے جو نبی کے چہرے سر پر آ کے منڈلا رہا ہے، ایک چڑیا نبی کے سر پہ آ کے ناچ رہی ہے، اور پیغمبر کے ذہن کی سوچ نے فوراً خطاب کیا، لوگوں بتاؤ اس پرندے کو کس نے تکلیف دی ہے، اس پرندے کو کس نے ستایا ہے؟ ایک صحابی نکل گئے، کہا اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ میں نے جو گھونسلے سے انڈا اٹھایا خوبصورت سمجھ کر اسی وجہ سے اس پرندے کو تکلیف ہو رہی، کہا ہو سکتا نہیں ہے، لاؤ جاؤ اس کو، اور یہ انڈا جہاں جس گھونسلے سے اٹھایا آپ نے وہاں رکھ کے آ جاؤ، جب وہ رکھ کر آ گئے پرندہ وہ چڑیا منڈلانا بند کر دی، جا کے گھونسلے میں آرام سے بیٹھ گئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس شریعت نے اور جس دین نے ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو اتنی گمبھیرتا کے ساتھ دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کر رہی ہے، جانوروں تک کو، پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے تو دوسروں کو تکلیف دینا، شام ہوتی ہے تو دوسروں کو تکلیف دینا، سوتے ہیں تو اس ارادے سے کل کس کو مٹانا، جاگتے ہیں تو اس ارادے سے کل کے آج کس کو برباد کرنا، یہ ساری تکلیفوں دوسروں کو زد پہنچانے اور اذیت پہنچانے کا پورا ایک منصوبہ اپنی زندگی کا اور ہم پلان اور ارادہ بنا کے رکھتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، آپ یاد رکھیں، یہاں تک کہ دوسروں کو ستانا اور خاص کر کے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا، ایسے شخص کے ایمان کا ہی کوئی اعتبار نہیں، غور کرنے کی بات ہے، ایسے شخص کا ایمان ہی ناقابل اعتبار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، تین بار کہا، اور کس نے کہا؟ لسان نبوت کی زبان سے نکلا، اور قسم کھا رہے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ چونک گئے، سب کے کان کھڑے ہو گئے، اور فوراً کہا اللہ کے نبی جلدی بتائیے وہ کون بدنصیب ہے، وہ کون بدنصیب ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کی تکلیف سے اور جس کی پریشانی سے اس کا بھائی محفوظ نہ رہے، مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اور آپ جانتے ہیں بڑے سے بڑے عبادت گزار کیوں نہ رہو، پہلے صف کے نمازی کیوں نہ رہو، یاد رکھو، پہلے صف کے اور وہ داہنے جانب کے نمازی کیوں نہ رہو، تقوی گزار کیوں نہ رہو، اور کتنی عبادتوں کو کٹھریا کیوں نہ لیے رہو، اور اگر یہ مزاج ہمارے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم کسی اور کو ناحق تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر حدیث مفلس آپ کو یاد کرنا چاہیے، یہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ جب صحابہ سے دنیا میں اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون ما المفلس، ارے کنگال فقیر محتاج جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، میری امت کا بغلہ رکھتے ہوئے بھی فقیر ہے، میری امت کا شخص کوٹھیاں رکھتے ہوئے بھی فقیر ہے، میری امت کا شخص نماز پڑھتے ہوئے بھی فقیر ہے، میری امت کا شخص زکات دیتے ہوئے بھی فقیر ہے، میری امت کا شخص عبادت گزار ہوتے ہوئے فقیر ہے۔ کون فقیر ہے؟ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اگر اس نے کسی کو ناحق تماچے مارا ہوگا، اگر اس نے ناحق کسی کو گالی دی ہوگی، اگر ناحق کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اگر ناحق کسی کو تباہ کیا ہوگا، کل ایک ایک کا حساب ہوگا، اور اللہ رب العزت ساری ہماری اور آپ کی نیکیوں کو اٹھا کر جسے ہم نے تکلیف دی ہے اسے اٹھا کر دے دے گا، اور صرف گناہ ہمارے رجسٹر میں بچیں گے، اور سامنے والے کا گناہ بھی ہمارے سر لاد دے گا، اور اللہ کہے گا لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اور وہ مشہور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک عورت ہے فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل نمازوں کا اہتمام بہت کم کرتی، فرض روزے رکھتی ہے، نفلی روزوں کا اہتمام بہت کم کرتی ہے، فرض زکات دیتی ہے لیکن نفلی صدقہ و خیرات کا اہتمام بہت کم کرتی ہے، لیکن اس عورت میں ایک خوبی بہت اچھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ اپنی زبان سے، اپنی چال سے، اپنے ڈھال سے، اپنی اداؤں سے، اپنی حرکتوں سے آج تک کبھی کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے جانتے ہوئے کہا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ کس کی زبان سے بشارت مل رہی؟ نبی کی زبان سے، ہی فی الجنہ، وہ جنت میں گئی۔
یعنی نبی کی زبان نکلی کہ وہ مراد پوری ہوئی، اور اس کے مقابلے میں اس عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی ایک عورت ہے، فرض نمازوں کا تو اہتمام کرتی ہی ہے، اس کے ساتھ میں وہ نفلی عبادتیں بھی بہت کرتی ہے، نفلی نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ چاشت کی نماز بھی پڑھتی ہے، اور وہ اوابین کی بھی نماز پڑھتی ہے، اشراق کی بھی پڑھتی ہے، اور جو نفلی نمازیں ہیں وہ سب کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ نفلی فرض روزے تو رکھتی ہے رمضان کا، اس کے علاوہ یہ نفلی روزوں کا اہتمام بہت کرتی ہے، اور نفل فرض زکات تو دیتی ہے، اس کے علاوہ یہ نفلی صدقے اور خیرات بھی بہت کرتی ہے۔ لیکن ایک خرابی ہے اس کے اندر، ذرا سوچو، ایک کمی ہے اس کے اندر۔ کہا کیا؟ کہا اپنی زبان سے لوگوں کو بہت تکلیف دیتی ہوتی ہے نا کوئی عورت، ہمیشہ اس کی زبان پر گالیاں ہی، ہمیشہ پڑوسن سے جھگڑے ہی، ہمیشہ پڑوسن کے بچوں کو مارنا ہی، یعنی وہ ایک ایسی عورت ہے جس کی زبان نے آج تک کسی کو سکون پہنچایا ہی نہیں۔ اور عورت کی لے لو تو شوہر تک کو سکون نہیں ملتا، عورت کو لے لو تو بچوں تک کو سکون نہیں ملتا۔ عورت کی زبان کو زبان ہے، جو تکلیف دینے پر آ جائے تو اس کی زبان سے کوئی راحت نہیں پا سکتا۔ کہا یہ وہی عورت ہے کہ اس کی زبان قینچیوں کی طرح چلتی ہے، بہت تکلیف دیتی ہے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو ہی فی النار، وہ دوزخی ہے۔ آپ نے دیکھا عبادتیں ساتھ میں ہیں، نمازیں ساتھ میں ہیں، لیکن صرف دوسروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فی النار، یہ دوزخ میں ہے۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان کو جھانک کے کرنا ہے۔ کیا ہم اپنے حق میں جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حق میں جنت کا راستہ چوائس کر رہے ہیں؟ چاہے وہ تجارت کرنے والے ہوں، چاہے وہ نوکری کرنے والے ہوں، اور چاہے جوان ہوں، اور وہ چاہے بوڑھے ہوں، یا کوئی بھی ہو، اگر مسلمان کی حیثیت سے ہو، گریبان جھانکو کہ ہر روز کتنا کس کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ مومن کی تو پہچان یہ ہے ہی کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور مومن کا ایک اس سے بھی اعلیٰ کردار یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ نفع بخش ثابت ہو، دوسروں کے لیے فائدہ ثابت ہو۔ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تکلیف کسی کو نہیں دے رہے، یہ مومن کی پہچان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ اچھائی موجود ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے، کسی اور کا نفع ہو جائے۔ آپ سے کوئی مشورہ دے رہا ہے، بھائی یہ مال ہے میں دیکھ رہا ہوں، مناسب ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہاں اس میں بیچارے کے لیے فائدہ ہے، تو آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں، صرف ہم مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے ذریعہ ہمارے بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے، مال لے لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو کہہ دو میرے بڑا گھاٹا ہے، قسمت سے جا کے اپنے لے لو، یہ ہے تجارت کا انداز۔ ہاں بھیا یہ سب بھی ہو رہا ہے، وہ بیچارہ آپ کو اپنا دوست سمجھ کے وہ کمپنی وہ مال دکھا رہا ہے کہ لینا مناسب ہے کہ نہیں، اور آپ جانتے ہیں فائدہ ہے، تو اس کو آپ فائدے کا مشورہ دیجئے بجائے فائدے کے ارے نہ لیو بہت گھاٹا ہے، اور دوسرا ہی دن وہ ہے پلوان لا کے اپنے گھر رکھے۔ بہت بیکار عادت ہے یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن جہاں تکلیف نہیں پہنچاتا وہی ہمیشہ دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں مومنوں کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے۔ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کا ایک بھی حصہ خراب نہیں ہوتا اور ایک ہی بھی حصہ برباد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مومن اور مسلمان اسی کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ اس کا سر سے لے کر پیر تک دوسروں کے لیے نفع بخشی ثابت ہوتا ہے، فائدہ مند ہی ثابت ہوتا ہے، وہ کبھی کسی اور کے لیے نقصان تو سوچتا ہی نہیں۔ اب ذرا سوچو، ایک ہاتھ گاڑی والا آ رہا ہے، کوئی اونچی جگہ ہے، کوئی اونچی جگہ چڑھا رہا ہے، نہیں چڑھ پا رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر اگر اس کو دھکا دے کے اس کو نکال دیے، مشکل راستے سے اس کا راستہ آپ نے آسان کر دیا، ایک مومن کی کتنی بڑی پہچان آپ کے اندر آ گئی کہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گئے، آپ ایک وسیلہ اور ذریعہ بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُعِزَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، ایک پیغمبر کی ہونے کی حیثیت سے اللہ سے ان کا ایک الگ سا رابطہ اور رشتہ رہتا ہے نبیوں کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے سارے وہ اعمال جو اچھے تھے میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیے گئے، اور میری امت کے وہ سارے اعمال جو گندے اور برے تھے وہ میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیے گئے۔ وہ احسنها، میں نے سارے اچھے عملوں میں ایک بہترین عمل جو دیکھا، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان اچھے کاموں میں جو بہت ہی اچھا کام دیکھا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کسی اور کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے سائڈ میں کر دے۔
یہ بہت نیک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، کہیں کانچ پڑا ہوا، کہیں کانٹا پڑا ہوا، ایسا مت سوچو کہ میں نے تو دیکھ لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، چلو جانے دو، آئے گا جو پیچھے اس کا دے گا۔ نہیں، آپ کی عادت ہونی چاہیے، جو چیز آپ کو تکلیف دینے والی تھی، آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ بچ گئے، لیکن اب آپ کو دوسروں کو بچانا ہے، فوراً وہ کانچ اٹھا کے سائڈ میں کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے بہترین عملوں میں یہ عمل دیکھا کہ جو شخص راستے سے ایسی کوئی چیز ہٹا دے رہا ہو جو آنے جانے والے کو تکلیف دے رہی، ٹریفک جام ہے، آپ نے گاڑی کہیں راستے میں کوئی کھڑی کر دیا، جا کے آپ نے اس کو ہٹا دیا، راستہ آسان کر دیا۔ یہ مسلمان کے پاس آج غیروں نے لے لیا ہے، یہ غیر لوگوں نے اپنی ہماری ساری عادتیں جو اچھائیوں کی اور بھلائیوں کی اور بہترین اخلاق کی تھی وہ دوسروں نے لے لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، روڈ کے کنارے ایک درخت، اور درخت کی ایک ٹہنی اسی راستے پہ آ رہی تھی، ایک شاخ، اور وہ شاخ وہ ٹہنی راستے پر آنے کی وجہ سے جو بھی آتا جاتا سر جھکا کے جاتا، کسی کو سر میں لگ جاتا اور وہ اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتا۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے فوراً وہی پر ارادہ کیا، گھر گیا، کلہاڑی لایا، اور وہ ٹہنی جو راستے میں آ کے آڑ بن رہی تھی آنے جانے والوں کے لیے، وہ کاٹ کر ہی شام تک وہاں سے الگ ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کی یہی ایک ادا، کون سی نیکی ہمارے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے، ذرا سوچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی یہی ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی اور اتنی پسند آ گئی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ معمولی ادا نہیں ہے، تکلیفوں سے لوگوں کو بچانا یہ مومنوں کی بہت بڑی فطرت ہے اور بہت بڑی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ میں نے برے عملوں میں جو برا عمل دیکھا، مسجد میں کہیں کوئی بلغم لگا ہو یا یوں کہیں کوئی کچرا رکھا ہو اور اسے دفن کیے بغیر کسی کو توفیق نہ ہو اور چلے جائے، ہے کہ نہیں؟ اب انتظار میں ہو، خادم آئے گا، باغی آئے گا، وہ صاف کرنے والا آئے گا یا کوئی کرنے والا آئے گا تبھی کرے گا، نہ۔ اللہ کے نبی نے آپ کی نگاہ میں مسجد کے اندر کوئی بھی بلغم، تھوک اور کچرا نظر آ گیا، ہر مصلی کا، چاہے وہ ناظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ سیکریٹری ہو، چاہے وہ عدل مسلمان ہو، وہ نمازی اگر ہے اور اللہ سے رشتہ جوڑنے والا ہے اور مسجدوں سے محبت کرنے والا ہے، اس کا حق ہے کہ جب تک اس کچرے کو وہاں سے ہٹا نہ دے، مسجد سے نہ گزرے، اگر گزر گیا تو انہیں برے عمل میں سے ایک عمل کر دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ بہت ساری عادتیں ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی جن پر ہمارا خیال، ہمارا دھیان اور ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے، اور یقیناً آپ کو ہمیں یہ بڑی گمبھیرتا کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ احساس لینا پڑے گا کہ ہم اور آپ دن اور رات میں اپنے بھائیوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ پہنچائے، چاہے وہ ہماری زبان پہنچائے، چاہے وہ ہمارے قدم پہنچائے، چاہے وہ ہمارے دل پہنچائے، یا کیسی بھی نیتوں کے ساتھ ہم جو آگے بڑھتے ہیں کہ آج ان کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کو برباد کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے، یہ ایک عزت نفس کی مطلب اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت نے باقاعدہ آخری آیت پڑھ کے پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی بری صفت ہے، واللہ اتنی بری صفت ہے تکلیف دینا کہ ہمارے اور آپ کے صدقے اور خیرات کو بھی باطل کر دیتی، خراب کر دیتی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى۔ دو برائیاں ہمارے اندر اگر آ گئی تو ہماری زندگی کے خیرات وہ خراب کر دیتی ہے، ہماری زندگی کے صدقے باطل کر دیتی ہے۔ ایک تو ہے احسان جتلانا، آپ نے کسی کی مدد کر دی اور زندگی میں پھر اس کو احسان جتلا دیا، اس کو سنا دیا، اور ہم ہی سے تم آگے بڑھے ہو، ہماری سے تمہاری دکان بڑھی ہے، ہم ہی سے تم ٹھیک ہوئے ہو، ہم ہی سے تمہیں شفا ملی ہے۔ جب دے دیا، تعاون کر دیا اور اس کے بعد پھر احسان جتلا دیا تو آپ نے جو صدقہ اور تعاون کیا تھا وہ آپ کا برباد ہو گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ والعذى، اور تکلیف دے کر آپ نے کسی کا تعاون کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کا خادم ہو گیا، وہ آپ کا غلام ہو گیا، اب اس کو جو چاہے بولے، اس کو جو چاہے گالی دے، اس کو جو چاہے برا بھلا کرے، آپ کی دکان پر کام کرنے والا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کی مدد کی ہے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ناحق گالی دیں، آپ اس کو ناحق جھڑکیں، آپ اس کو ناحق تکلیف پہنچائیں، اس لیے کہ آپ نے خیرات کیا ہے، صدقہ کیا ہے اور ثواب کی امید اللہ سے رکھی ہے۔ وہ آپ کا غلام نہیں ہے، آپ کا نوکر نہیں ہے کہ آپ اس کو تکلیف پہنچائیں اور آپ کو اس کو الٹا سیدھا بولے کہ ہم نے تجھ کو دیا، ابھی نہیں کرے گا تو اس کو بھگا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ نہیں، ہر انسان کی اپنی ایک غیرت ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہر انسان کے پاس اپنی ایک غیرت ہوتی ہے، اور اس غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی غیرت کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے۔
اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ العالمین ہم اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ ہمارے اپنے ہو، چاہے وہ غیر ہو، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو. نہ ہم کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا ہم اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اللہ ہم کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبے کے آخر میں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، خطبے کے آخر میں کچھ اعلانات ہیں. ایک تو یہ کہ انعام اللہ بھائی ایکتا نگر، ان کے بہنوئی کافی طبیعت ان کی ناساز ہے، خراب ہے، آپ لوگوں سے شفا کی درخواست کی ہے.